ابھی میں حضرت والا کا وہ پیغام حضرت کے حکم سے آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے حالات کے تناظر میں علماء کرام اور امت مسلمہ کے نام حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کا درد مندانہ پیغام بموقع تحفظ ایمان و ختم نبوت کانفرنس و رسم اجرا مواعظ ختم نبوت، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ مواعظ ختم نبوت کی اشاعت کے اس باسعادت موقع پر تمام فرزندان توحید کو عموماً اور وابستگان دیوبند کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو اپنے دل کی آواز اور حمیت دینی و غیرت ایمانی کا تقاضا سمجھتے ہوئے روب عمل لانے کی مکمل کوشش فرمائیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کہیں جہاد سے اور بالخصوص دینی و ایمانی اعتبار سے بہت ہی صبر آزما اور پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے۔ جگہ جگہ سے کفر و ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ مذہب اسلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اعداء دین اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے ایمان و عقائد کو بگاڑنے کے لیے منصوبہ بند تیاری کر لی ہے۔ ویسے دور پرآشوب قرب قیامت کا دور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق نت نئے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ہماری یہ دینی اور منصبی ذمہ داری ہے کہ خیر الادیان اور خیر امت کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر کمر بستہ ہو جائیں۔ ہر زمانے میں باطل کا مقابلہ علماء حق اور خدا ترس بندوں ہی نے کیا ہے، جس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت مسلک دیوبند اہل سنت والجماعت سے ہے۔ دین اسلام کی حفاظت کے تئیں ہمارا ایک باہمیت و شاندار ماضی ہے۔ حضرت کا عمومی خطاب تو عام فرزندان توحید کے لیے ہے، یہ وابستگان دیوبند کے لیے خصوصی ہے، اس لیے کہ ان کے اکابر کی بڑی خدمات ہیں جس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت اکابر کی جماعت سے ہیں۔ دین اسلام کی حفاظت کے تئیں ہمارا ایک باہمیت و شاندار ماضی ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے نامساعد و ناموافق حالات میں بھی ہر باطل کے خلاف پورے جذبہ ایمانی اور حمیت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینہ سپر ہو کر کام کیا ہے اور اپنی ذمہ داری سے ذرہ برابر غفلت اور مداہنت نہیں برتی، جس کے نتیجے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف ستھرا دین اپنی صحیح شکل و صورت میں محفوظ رہ سکا۔ اس عظیم طائفہ منصورہ اور صالح جماعت سے ہمارا انتساب اور وابستگی خدا پاک کا ہم پر احسان عظیم ہے، لہذا اس نسبت کا تقاضا ہے کہ ہم دور حاضر میں دن بدن رونما ہونے والے خطرناک فتنوں جیسے قادیانیت، شکیلیت، فیاضیت، غامدیت، انجینئر مرزا اور گوہر شاہیت وغیرہ وغیرہ کا بھرپور تعاقب کریں، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، انہائے عالم میں بیز بدل بدل کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حریم ختم نبوت کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے گمراہ کن نظریات کو واشگاف کریں، یعنی کھول کر بیان کریں۔ ہماری نسبت ہمیں یہ آواز دے رہی ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ صدیقی اینقص الدین وانا حی کا مزاج پیدا کرتے ہوئے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اعذار و عوارض، مشاغل اور موانع حیات مستعار کا لازمہ ہیں۔ اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عقائد و ایمان کی حفاظت اور فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے مجتمع ہو جائیں۔ ہماری سرمایری خدا نہ خواستہ ان رہزنان دین فتنوں کو ابھرنے کا موقع نہ دے، اس لیے کہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے جس پر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا عقائد
سیاح کی ترویج و اشاعت کو اپنی ذمہ داری اور دینی مصروفیت کا لازمی جز بنا لیں۔ مکاتب و مدارس، مساجد و مجالس، اسی طرح اسکول و کالج، نیز خواتین کے اداروں اور گھروں میں مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں سب میں انفرادی و اجتماعی طور پر عقائد کی تعلیم کو خوب عام کریں، ہر فرد امت کو بیدار کریں۔ یہ وہ نازک وقت ہے کہ ہم نصرت خداوندی کا سہارا لیتے ہوئے انابت اللہ اور کامل توکل کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کو زندہ کریں۔ ہمارے لیے معاش اصل نہیں ہے، تنگی معاش کا گلہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ آج اگر ہم خاموش بیٹھ گئے اور ارتداد یعنی بے دینی کا سیلاب بڑھتا چلا گیا تو اسلامی تاریخ ہمیں کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گی، اور ہم آخرت کی جواب دہی سے بھی خود کو بچانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ آپ انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ الفت و چاہت اور حسن سلوک کا معاملہ رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ مگر جو لوگ مسلمان نہیں اور خود کو مسلمان باور کرا کر اسلام کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں، ان کی حقیقت واشگاف کرنا اور ان سے دوری بنائے رکھنی ضروری ہے تاکہ اسلام کی صحیح تصویر سامنے آئے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہوں، پوری انسانیت کے سامنے اپنے عقائد کی درستگی کے ساتھ اپنے عمل اور حسن کردار سے مذہب کی صحیح و پاکیزہ تصویر اور حقیقی تعارف پیش کریں، تاکہ جو لوگ اسلام کی غلط تصویر پیش کر کے بدنام کر رہے ہیں وہ ہماری سب سے جدا ہو جائیں اور ان سے مذہب اسلام کی لا تعلقی کا اظہار ہو جائے۔ یہ میرا درد مندانہ پیغام ہے جو میرے دل کی آواز ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات عالم اسلام کے جس خطے کے بھی رہنے والے ہوں، میرے ان کلمات کو اپنے دل کی آواز سمجھ کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میری اس آواز کو ہر فرد امت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ فقط والسلام حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب غفر اللہ دار العلوم